اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ غزوہ احد کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، اور پچھلی دفعہ ہم نے اسٹڈی کیا کہ کس طرح شیر خدا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ شیر خدا اور شیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نتیجے میں مسلمانوں کو جو سنگین خسارہ اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اس کے باوجود جنگ میں مسلمانوں ہی کا پلہ بھاری رہا۔ حضرت ابو بکر و عمر، علی و زبیر، مصعب بن عمیر، طلحہ بن عبیداللہ، عبداللہ بن جہش، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، سعد بن ربیع اور نضر بن انس وغیرہ، اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسی پامردی اور جان بازی سے لڑائی لڑی کہ مشرکین کے چھکے چھوٹ گئے، حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی قوت بازو جواب دے گئی۔ جبل رمح پر جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا، انہوں نے بھی جنگ کی رفتار مسلمانوں کے موافق چلانے میں بڑا اہم رول ادا کیا۔ مکی شہ سواروں نے خالد بن ولید کی قیادت میں اور ابو عامر فاسق کی مدد سے اسلامی فوج کا بایاں بازو توڑ کر مسلمانوں کے پشت تک پہنچنے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا کر پھر بھرپور شکستیں دوچار کرنے کے لیے 3 بار پرزور حملے کیے، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے انہیں اس طرح تیروں سے چھلی کیا کہ ان کے تینوں حملے ناکام ہو گئے۔ کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اور چھوٹا سا اسلامی لشکر رفتار جنگ پر پوری طرح مسلط رہا۔ بالآخر مشرکین کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کی صفیں دائیں بائیں آگے پیچھے سے بکھرنے لگی، گویا 3000 مشرکین کو 700 نہیں بلکہ 30,000 مسلمانوں کا سامنا ہے۔ ادھر مسلمان تھے کہ ایمان و یقین اور جان بازی اور شجاعت کی نہایت بلند پایہ تصویر بنے شمشیر و سنا کے جوہر دکھلا رہے تھے۔ جب قریش نے مسلمانوں کے تابر توڑ حملے روکنے کے لیے اپنی انتہائی طاقت صرف کرنے کے باوجود مجبوری اور بے بسی محسوس کی، اور ان کے حوصلے اس حد تک ٹوٹ گئے کہ ثواب کے قتل کے بعد کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ سلسلہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اپنے گرے ہوئے جھنڈے کے قریب جا کر اسے بلند کرے، تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا اور فرار کی راہ اختیار کی، اور بدلہ و انتقام، بحالی عز و وقار اور واپسی مجد و شرف کی جو باتیں انہوں نے سوچ رکھی تھی، انہیں یکسر بھول گئے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا، چنانچہ مسلمانوں نے تلواروں سے مشرکین کی ایسی کٹائی کی کہ وہ کیمپ سے بھی پرے بھاگ گئے اور بلا شبہ ان کو شکست فاش ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان کے والد نے فرمایا، واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بن عتبہ اور اس کے ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگے جا رہی ہیں، ان کی گرفتاری میں کوئی چیز بھی حائل نہ تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ پنڈلیوں سے کپڑے اٹھائے پہاڑ میں تیزی سے بھاگ رہی تھیں، ان کی پازیبیں دکھائی پڑ رہی تھیں، اور اس بھگدڑ کے عالم میں مسلمان مشرکین پر تلوار چلاتے اور مال سمیٹتے ہوئے ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ لیکن عین اسی وقت جب یہ مختصر سا اسلامی لشکر اہل مکہ کے خلاف تاریخ اوراق پر ایک اور شاندار فتح ثبت کر رہا تھا جو اپنی تابناکی میں جنگ بدر کی فتح سے کسی طرح کم نہ تھی، تیر اندازوں کی اکثریت نے ایک خوفناک غلطی کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمانوں کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت سے بال بال بچے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی وہ ساکھ اور وہ ہیبت جاتی رہی جو جنگ بدر کے نتیجے میں انہیں حاصل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو فتح اور شکست ہر حال میں پہاڑی مورچے پر ڈٹے رہنے کی کتنی سخت تاکید فرمائی تھی، لیکن ان ساری تاکیدی احکامات کے باوجود جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان دشمن کا مال غنیمت لوٹ رہے ہیں تو ان پر حب دنیا کا کچھ اثر غالب آ گیا، چنانچہ بعض نے بعض سے کہا، غنیمت غنیمت، تمہارے ساتھی جیت گئے، اب کاہے کا انتظار ہے۔ اس آواز کے اٹھتے ہی ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات یاد دلائے اور فرمایا، کیا تم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کیا حکم دیا تھا؟ لیکن ان کی غالب اکثریت نے اس یاد دہانی پر کان نہ دھرا اور کہنے لگے، خدا کی قسم،
ہم بھی لوگوں کے پاس ضرور جائیں گے اور کچھ مال غنیمت ضرور حاصل کریں گے۔ اس کے بعد 40 تین اندازوں نے اپنے مورچے چھوڑ دیے اور مال غنیمت سمیٹنے کے لیے عام لشکر میں جان شامل ہوئے۔ اس طرح مسلمانوں کی پشت خالی ہو گئی اور وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 ساتھی باقی رہ گئے، جو اس عزم کے ساتھ اپنے مورچوں پہ ڈٹے رہے کہ یا تو انہیں اجازت دے دی جائے گی یا وہ اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید، جو اس سے پہلے 3 بار اس مورچے کو سر کرنے کی کوشش کر چکے تھے، اس زرعی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت نزی سے چکر کاٹ کر اسلامی لشکر کی پشت پر جا پہنچے اور چند لمحوں میں عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر کے مسلمانوں پر پیچھے سے ٹوٹ پڑے۔ ان کے شہر سواروں نے ایک نعرہ بلند کیا جس سے شکست خوردہ مشرکین کو اس نئی تبدیلی کا علم ہو گیا اور وہ بھی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ ادھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت نے لپک کر زمین پر پڑا ہوا مشرکین کا جھنڈا اٹھا لیا۔ پھر کیا تھا، بکھرے ہوئے مشرکین اس کے گرد سمٹنے لگے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور جم کر لڑائی شروع کر دی۔ اب مسلمان آگے اور پیچھے دونوں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، گویا چکی کے 2 پارٹوں کے بیچ میں پڑ گئے تھے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 9 صحابہ کی ذرا جدی نفری کے ہمراہ پیچھے تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی مار دھاڑ اور مشرکین کے کھدیرے جانے کا منظر دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دم اچانک خالد بن ولید کے شہسوار دکھائی پڑے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 9 رفقا سمیت تیزی سے بھاگ کر کسی محفوظ جگہ چلے جاتے اور اپنے لشکر کو جو اب نرگے میں آیا ہی چاہتا تھا اس کی قسمت پر چھوڑ دیتے، یا اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بلاتے اور ان کی ایک معتد بتعداد اپنے پاس جمع کر کے ایک مضبوط محاذ تشکیل دیتے اور اس کے ذریعے مشرکین کا گھیرا توڑ کر اپنے لشکر کے لیے احد کی بلندی کی طرف جانے کا راستہ بناتے۔ آزمائش کے اس نازک ترین موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبقریت اور بے نظیر شجاعت نمایاں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بچا کر بھاگنے کی بجائے اپنی جان خطرے میں ڈال کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے شہسواروں کو دیکھتے ہی نہایت بلند آواز سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر! حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ آواز مسلمانوں سے پہلے مشرکین تک پہنچ جائے گی، اور یہی ہوا۔ چنانچہ یہ آواز سن کر مشرکین کو معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں موجود ہیں، لہٰذا ان کا ایک دستہ مسلمانوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور باقی شہر سواروں نے تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو گھیرنا شروع کر دیا۔ جب مسلمان نرگے میں آ گئے تو ایک گروہ تو ہوش کھو بیٹھا، اسے صرف اپنی جان کی پڑی تھی، چنانچہ اس نے میدان جنگ چھوڑ کر فرار کی راہ اختیار کی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ ان میں سے کچھ تو بھاگ کر مدینے میں جا گھسے اور کچھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ ایک اور گروہ پیچھے کی طرف پلٹا تو مشرکین کے ساتھ مخلوط ہو گیا۔ دونوں لشکر گڈمڈ ہو گئے اور ایک کو دوسرے کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے نتیجے میں خود مسلمانوں کے ہاتھوں بعض مسلمان مار ڈالے گئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ احد کے روز پہلے مشرکین کو شکست فاش ہوئی، اس کے بعد ابلیس نے آواز لگائی کہ اللہ کے بندو پیچھے، اس پر اگلی صف پلٹی اور پچھلی صف سے گت گئی۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ان کے والد یمان پر حملہ ہو رہا ہے، وہ بولے اللہ کے بندو میرے والد ہے، لیکن خدا کی قسم لوگوں نے ان سے ہاتھ نہ روکا یہاں تک کہ انہیں مار ہی ڈالا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ حضرت عروہ کا بیان ہے کہ بخدا حضرت حذیفہ رضی اللہ میں ہمیشہ خیر کا بقیہ رہا یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے، یعنی اللہ کہ ان کا والد ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہ کہا کہ اللہ آپ لوگوں کی مغفرت کرے۔ غرض اس گروہ کی صفوں میں سخت انتشار اور بد نظمی پیدا ہو گئی تھی، بہت سے لوگ حیران اور سرگردہ تھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر جائے۔ اسی دوران ایک پکارنے والے کی پکار سنائی پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے رہا سا ہوش بھی جاتا رہا، اکثر لوگوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، بعض نے لڑائی سے ہاتھ روک لیا اور درماندہ ہو کر ہتھیار پھینک دیے۔ کچھ اور لوگوں نے سوچا کہ راس المنافقین عبداللہ بن ابی سے مل کر کہا جائے کہ وہ ابو سفیان سے ان کے لیے امان طلب کر دے۔ چند لمحے بعد ان لوگوں کے پاس سے حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے پڑے ہیں، پوچھا کہ کاہے کا انتظار ہے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم لوگ زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ اٹھو اور جس چیز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان دی اسی پر تم بھی جان دے دو۔ اس کے بعد کہا اے اللہ، ان لوگوں نے یعنی مسلمانوں نے جو کچھ کیا اس پر میں تیرے حضور معذرت کرتا ہوں، ان لوگوں نے یعنی مشرکین نے جو کچھ کیا اس سے براءت اختیار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ آگے حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا ابو عمر
کہاں جا رہے ہو؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، آہا جنت کی خوشبو کا کیا کہنا، اے سعد میں اسے احد کے پرے محسوس کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اور آگے بڑھے اور مشرکین سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خاتمہ جنگ کے بعد انہیں پہچانا نہ جا سکا، حتیٰ کہ ان کی بہن نے انہیں محض انگلیوں کے پور سے پہچانا۔ ان کو نیزے، تلوار اور تیر کے 80 سے زیادہ زخم آئے تھے۔ اسی طرح ثابت بن دحدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں تو اللہ تو زندہ ہے، وہ تو نہیں مر سکتا، تم اپنے دین کے لیے لڑو، اللہ تمہیں فتح اور مدد دے گا۔ اس پر انصار کی ایک جماعت اٹھ پڑی اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کی مدد سے خالد کے رسالے پر حملہ کر دیا اور لڑتے لڑتے حضرت خالد کے ہاتھوں نیزے سے شہید ہو گئے۔ انہی کی طرح ان کے رفقا نے بھی لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کیا۔ ایک مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کے پاس سے گزرے جو خون میں لت پت تھے۔ مہاجر نے کہا، بھئی فلاں، آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ انصاری نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے تو وہ اللہ کا دین پہنچا چکے ہیں، اب تمہارا کام ہے کہ اس دین کی حفاظت کے لیے لڑو۔ اس طرح کی حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز باتوں سے اسلامی فوج کے حوصلے بحال ہو گئے اور ان کے ہوش و حواس اپنی جگہ آ گئے۔ چنانچہ اب انہوں نے ہتھیار ڈالنے یا ابن ابی سے مل کر طلب امان کی بات سوچنے کے بجائے ہتھیار اٹھا لیے اور مشرکین کے تند سیلاب سے ٹکرا کر ان کا گھیرا توڑنے اور مرکز قیادت تک راستہ بنانے کی کوشش میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی خبر محض جھوٹ اور گھرنت ہے۔ اس سے ان کی قوت اور بڑھ گئی اور ان کے حوصلوں اور ولولوں میں تازگی آ گئی۔ چنانچہ وہ ایک سخت اور خون ریز جنگ کے بعد گھیرا توڑ کر نرگے سے نکلنے اور ایک مضبوط مرکز کے گرد جمع ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسلامی لشکر کا ایک تیسرا گروہ وہ تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ یہ گروہ گھیراؤ کی کارروائی کا علم ہوتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹا۔ ان میں سر فہرست ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب وغیرہ رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ لوگ مقاتلین کی صف اول میں بھی سب سے آگے تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خطرہ پیدا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و دفاع کرنے والوں میں بھی سب سے آگے آ گئے۔ اسی وقت جب اسلامی لشکر نرگے میں آ کر مشرکین کی چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس رہا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردا گرد بھی خون ریز مارکا آرائی جا رہی تھی۔ ہم بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے گھیراؤ کی کارروائی شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ محض 9 آدمی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر پکارا کہ میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرکین نے سن لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، کیونکہ اس وقت وہ مسلمانوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے۔ چنانچہ انہوں نے جھپٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا اور کسی مسلمان کی آمد سے پہلے اپنا پورا بوجھ ڈال دیا۔ اس فوری حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان سخت مارکا آرائی شروع ہو گئی، جس میں محبت اور جان سپاری اور شجاعت اور جان بازی کے بڑے بڑے نادر واقعات پیش آئے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ احد کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 انصار اور 2 قریشی صحابہ کے ہمراہ الگ تھلگ رہ گئے تھے۔ جب حملہ آور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد پھر مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ گئے اور پھر یہی ہوا۔ اس طرح باری باری 7 انصاری صحابی رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 باقی ماندہ ساتھیوں یعنی قریشیوں سے فرمایا، ہم نے اپنے ساتھیوں سے انصاف نہیں کیا۔ ان 7 میں سے آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید بن اسکن تھے۔ وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ ابن اسکن کے گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 2 قریشی صحابی رہ گئے تھے۔ چنانچہ صحیحین میں ابو عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان مروی ہے کہ جن ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارکا آرائیاں کی، ان میں سے ایک لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص کے سوا کوئی نہ رہ گیا تھا، اور یہ لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے نہایت ہی نازک ترین لمحہ تھا، جبکہ مشرکین کے لیے انتہائی سنہری موقع تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابر توڑ حملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مرکوز رکھا اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے۔ اسی حملے میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا نچلا رباعی دانت ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا۔
عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی۔ ایک اور اریل سوار عبداللہ بن قما نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری ذرا نہ کٹ سکی۔ اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود کی دو کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئی۔ ساتھ ہی اس نے کہا، اسے لے، میں کما توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پہنچتے ہوئے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روز فرمایا، اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے نادر الوجود جان بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف 2 ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ دونوں عرب کے ماہر ترین تیر انداز تھے، انہوں نے تیر مار مار کے مشرکین حملہ آوروں کو رسول اللہ علیہ وسلم سے پرورب کر دیا۔ جہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر ان کے لیے بکھیر دیا اور فرمایا، چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اسے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کی۔ اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے جس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ نے کہا، میں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی۔ اس پر ان کے منہ سے آواز نکلی، سی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے اور لوگ دیکھتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹا دیا۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا، جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب جنگ احد کا تذکرہ فرماتے تو کہتے کہ یہ جنگ کل کی کل طلحہ رضی اللہ عنہ کے لیے تھی، یعنی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کا اصل کارنامہ انہوں نے انجام دیا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا، اے طلحہ بن عبید اللہ، اللہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی اور تم نے اپنے یہاں حور عین کا ٹھکانہ بنا لیا۔ اسی نازک ترین لمحے اور مشکل ترین وقت میں اللہ نے غیب سے اپنی مدد نازل فرمائی۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کے روز دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 آدمی تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انتہائی زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام اکٹھے ہوئے اور پھر کیسے ان کا بچاؤ ہو سکا یہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔